کوئی جھوٹ چھوڑ دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضمانتی ہوں میں اسے جنت کے درمیان میں محل لے کے دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف سے لوگ پوچھا کرتے تھے نا، آپ کے تو بچے بیوی بال سب مکہ رہ گیا، تو آپ مدینے میں آ کے اتنے لکی کیسے بن گئے، اتنا مال آپ کو کیسے مل گیا؟ سنا ہے کہ آپ مٹی کا سودا کرتے ہیں اور سونے کا بھاؤ مل جاتا ہے، کیا کرتے ہو؟ ہم سے تو اگر کوئی پوچھے نا آج کل بڑے ماشاءاللہ کاروبار ہیں آپ کے، آپ کیا کرتے ہو؟ کہتا نہیں یہ لائن نہیں میں بتا سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے فرمایا کسی اور کو بھی بلا لو، اور انہوں نے 3 باتیں بیان کی۔ پہلی بات، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة۔ اصل مومن وہ ہیں تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا جب سے مجھے ہوش سنبھالی ہے نا میں نے آج تک جھوٹ نہیں تجارت میں بولا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ آج کسی سے پوچھے مشکل ہو جائے گا وہ کہے کہ کوئی دن ایسا گزرا ہو جس میں میں نے اتنے جھوٹ نہ بولے ہو، بلکہ کچھ لوگ تو ڈٹائی سے کہہ دیتے اور نہیں جی نہیں، جھوٹ نہ بولیں تو تجارت کیسے چلے گی؟ یہ تجارت ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آئے، عمر بن عبدالعزیز 2 سال میں انہوں نے عدل قائم کر دیا تھا۔ کبھی کسی نے سوچا کیسے کیا تھا؟ کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ نے برکت کیوں دی؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا نا یہ دائیں سائیڈ اور یہ بائیں سائیڈ ہے، یعنی میں سن شعور کو جب سے پہنچا ہوں آج تک میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلتے زمین پہ تھے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، ایک وہ یہ بھی کہا کرتے تھے لوگوں مار تو جو پڑنی تھی میرے پڑی ہے، جب سے میں یہ چادر باندھنا سیکھی ہے نا اس وقت سے آج تک میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ چھوڑ دو، اللہ کے رسول فرماتے جنت کے درمیان میں آپ کو محل لے کے دوں گا۔